أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر فرمایا کہ حضرت عزیر کا بیت المقدس بستی پر گزر ہوا جس میں بے شمار مردے پڑے تھے۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، ربا ان مردوں کو آپ کس کیفیت کے ساتھ زندہ فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب اگلی آیت کے اندر اسی جیسا واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگے رب ارینی کیف تحیی الموتى، میرے پروردگار آپ مجھے بتلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت کے ساتھ زندہ کریں گے۔ مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے، آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہو، لیکن مردہ کو زندہ کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ کس کیفیت کے ساتھ زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ وہ صورت اور کیفیت آپ مجھے دکھلا دیجئے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ پر یقین تھا کہ اللہ قادر ہے، مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن کیفیت کے بارے میں سوال کیا۔ اب اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں ہے؟ یہ اللہ نے اس لیے نہیں فرمایا کہ ابراہیم کو یقین نہیں تھا، بلکہ یہ سوال اللہ نے ابراہیم سے اس لیے پوچھا کہ بعد میں بہت کم عقل لوگ آئیں گے، ہو سکتے ہیں کہ وہ کم عقل میرے خلیل پر اعتراض کرے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں تھا، تاکہ ان کم عقلوں کے ذہنوں میں یہ غلط سوال آئے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھے آپ کے قدرت پر یقین ہے، آپ مردوں کو زندہ کریں گے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن کس کیفیت کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ زندہ کریں گے وہ کیفیت ذرا آپ مجھے بتلا دیں، تاکہ مزید میرے دل کو قلبی اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے۔ اس لیے ایک ہوتا ہے خبر اور ایک ہوتا ہے مشاہدہ۔ ایک بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ کے دل اس سے اتنا مطمئن نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تو جو مشاہدہ ہے وہ خبر سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے ابراہیم عرض کر رہے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ مردوں کو کس کیفیت کے ساتھ زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم آپ 4 پرندوں کو پکڑ لیں، پھر ان پرندوں کو اپنے نزدیک کر لیں، یعنی ان پرندوں کو آپ اپنے آپ سے خوب مانوس کریں اور وہ پرندے آپ کو پہچانیں، اور آپ ان 4 پرندوں کو اچھی طریقے سے پہچان لیں۔ جب آپ کسی بھی پرندے کو آواز دیں تو وہ پرندہ دوڑ کر آپ کے آواز پر آپ کے قریب آئے۔ جب خوب آپ سے مانوس ہو جائے، جان پہچان ہو جائے، تو پھر ان 4 پرندوں کو آپ ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور ان کے اعضاء کو، ان کے اجزاء کو آپس میں ملا لیں، اور پھر یہ ملے جلے اجزاء مختلف پہاڑوں کے چوٹیوں پر رکھ دیں، اور پھر آپ ان کو آواز دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے موافق ان 4 پرندوں کو اپنے نزدیک کر لیا، خوب مانوس کر لیا۔ یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ کسی صحیح حدیث سے ان پرندوں کا نام ثابت نہیں،
البتہ ابن عباس اور بعض علماء فرماتے ہیں ان میں ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک کبوتر اور ایک کوا، یہ 4 پرندے تھے۔ ابراہیم نے ان کو پالا، مانوس کیا اور خوب قریب کیا، جب ان کو آواز دیتے تو یہ فوراً آ جاتے، پھر ان کو ذبح کیا، ان کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر آپس میں ملایا اور الگ الگ پہاڑی کے چوٹیوں پر رکھ دیا۔ پھر ابراہیم نے ان کو آواز دی تو یہ دوڑتے ہوئے پرندے زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، تو اللہ نے بتلا دیا کہ ابراہیم اسی طرح مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو جو بعث بعد الموت کے منکر ہیں ان کے ذہن میں یہی اشکال ہے، اگر کوئی آدمی بم میں اڑ جائے یا شیر اس کو کھا لے یا اس کو آگ کے اندر جلا رہے اس کا راکھ بن جائے یا پانی کے اندر بہائے، تو پھر اس کے اجزاء کو جمع کرنا یہ ناممکن ہے اور مشکل ہے، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ تو اللہ نے بات سمجھا دی کہ اپنے آپ کو اللہ پر قیاس نہ کرو، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ جیسے کہ ان پرندوں کے اجزاء منتشر دور ہو گئے اور پھر آواز پر کامل پرندہ بن کر دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آیا، اگرچہ بندے کے اجزاء ساری دنیا کے اندر پھیل جائے، منتشر ہو جائے، رب جب اٹھائے گا تو محشر کے میدان میں زندہ ہو کر وہ پہنچ جائے گا۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جس وقت ابراہیم نے کہا ربی میرے پروردگار ارینی، آپ مجھے دکھلا دیجئے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے، یعنی یہ تو میرا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ آپ قدیر ہو، مردوں کو زندہ کریں گے، مگر زندہ کرنے کی کیفیت، صورت اور طریقہ کیا ہوگا، اللہ میں اس کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے ابراہیم؟ قال، ابراہیم کہنے لگے بلا، کیوں نہیں، مجھے تو آپ کی ذات پر یقین ہے، پھر یہ کیوں چاہتے ہو؟ ابراہیم کہنے لگے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل اور پرسکون اور مطمئن ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ لو۔ قال، اللہ نے فرمایا فَخُذْ، آپ پکڑے، أَرْبَعَةً، 4 من الطَّيْرِ، پرندے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کسی صحیح حدیث سے ان پرندوں کے نام ثابت نہیں، اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں، البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ 4 پرندے، مور، کبوتر، مرغ، کوا، یہ 4 پرندے تھے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو نزدیک کرے اپنی طرف، یعنی ان کو خوب مانوس کرے کہ وہ آپ کو پہچانے اور آپ ان کو اچھی طریقے سے پہچان لیں۔ ثُمَّ اجْعَلْ، پھر کر دے، رکھ دے، عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، ہر پہاڑ پر، مِنْهُنَّ، ان پرندوں میں سے، جزءاً، ایک حصہ، ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر آپ ان کو بلائیے، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، آئیں گے وہ پرندے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، اور ایسا ہی ہوا۔ وَعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّ اللَّهَ عزیز، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکیم، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گزشتہ آیت کے اندر بعث بعد الموت کا مسئلہ ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اب اس کے ساتھ ہی انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی بعث بعد الموت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ایک آدمی ایک بیج ڈالتا ہے زمین کے اندر، پھر اس زمین سے پھل نکلتا ہے، کوم پھل نکلتا ہے، درخت بن جاتا ہے، اور ایک دانے سے کئی دانے بن جاتے ہیں۔ تو جیسے زمین کے اندر سے بیج سے اللہ تعالیٰ کوم پھل اور تناور مضبوط درخت نکال سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مار کر زمین سے پھر مردے کو اٹھائے گا۔ تو فرمائے مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ ہے، انبتت، اس نے اگائے، 7 سنابل، 7 بالیاں،
فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں مئۃ حبہ، 100 دانے ہیں۔ یعنی جو بندہ خدا پاک کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ 1 روپیہ کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 روپے کا اجر و ثواب اس کو عطا کرے گا۔ جیسا بندہ 1 دانہ زمین کے اندر ڈالے اور 1 دانے سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو 1 کے بدلے میں 700 ہو گئے۔ اسی طرح راہ خدا میں 1 روپے خرچ کرو گے تو 700 گنا تک ملے گا، اور یہ 700 تک بھی قید نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس خرچ کرنے میں مشقت زیادہ ہو، اخلاص بھرپور ہو، نیت ٹھیک ہو، اللہ 1 کے بدلے میں 700 گنا نہیں بلکہ فرمایا واللہ یضاعف، اللہ دگنا در دگنا دے گا جس کے لیے چاہے۔ یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرے، اخلاص جتنا زیادہ ہو، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے ایسا خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ مشقت زیادہ، خود بھی ضرورت ہے لیکن پھر بھی دوسرے غریبوں پر راہ خدا میں مسجد میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ مزید بڑا چڑھا کر اجر عطا فرمائے گا۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ کشائش والا ہے، یعنی خوب دے سکتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ علیم، خوب جاننے والا ہے کہ بندے کے خرچ کرنے سے نیت کیا ہے۔ اب اپنی نیک نامی مقصود ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، یا خالص اللہ کی رضا مقصود ہے؟ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جس وقت کہا ابراہیم نے، رب میرے پروردگار، ارنی، آپ مجھے دکھلا دیجئے، کیف تحیی الموتیٰ، کس کیفیت کے ساتھ آپ زندہ کریں گے مردوں کو۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ قال، حضرت ابراہیم کہنے لگے، بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، اور لیکن تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا، فخذ، پس آپ پکڑیے، 4 من الطیر، پرندے، فصرہن، پس آپ نزدیک کرو ان کو، الیک، اپنی طرف، ثم اجعل، پھر آپ رکھ دے، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان پرندوں میں سے، جزءاً، ایک حصہ، ثم ادعوہن، پھر آپ پکارے ان کو، یأتینک، آئیں گے آپ کے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے، وَعْلَمْ، جان لیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ کریم، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ ہو، انبتت، اگائے، 7 سنابل، 7 بوٹیاں، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں، 100 حبہ، 100 دانے ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ کریم دگنا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کریم کشائش کرنے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔